امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب اس شعر کو ہم سنتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کا مرتبہ بڑا اعلیٰ، کتنا اعلیٰ ہے، اس کا کوئی کیلکولیشن ہے، اس کا کوئی حساب ہے؟ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے اس فرمان کی اگر تشریح سائنٹیفک انداز میں کی جائے، آپ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کو یہ بات سائنٹیفک انداز میں ہم سمجھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی ایک خلق ہے، عام مخلوق ہے، اور اس کے بعد آگے کا مرتبہ ہے ولی۔ تو خلق سے ولی تک پہنچنے میں صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ 27 درجہ ہوتا ہے۔ 27 درجے کے بعد جب آگے بڑھتا ہے کوئی مرتبے میں، تب وہ ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، اور ولایت سے اور اونچا جو ہے رسالت کا مرتبہ ہے، اس میں بھی 27 درجے ہوتے ہیں، اور پھر رسالت میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 درجے ہیں، 4: خلق، اولیاء، رسل، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب اس 4 کو اور ہر 27 کو اگر جوڑا جائے تو کیا ہوا؟ 27 ٹو دا پاور 4، یعنی 27 کے اوپر 4 کا پاور دے دیجئے۔ جب 27 کے اوپر 4 کا پاور دیں گے، میتھ کا حساب آپ سمجھ لیجئے، اپنا موبائل نکال لیجئے، نکال کر کے 27 پر 4 کا پاور دے کر کے آپ دیکھیے کہ 27 انٹو 27 انٹو 27 انٹو 27 جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہمارے نبی کا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، یعنی 27 انٹو 27 انٹو 27 انٹو 27، یعنی ہمارے نبی کا مرتبہ 5,31,441 ہوتا ہے۔ عام مخلوق سے ہمارے نبی اتنے اعلیٰ اور ارفع ہیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اس شعر کی ہم نے تشریح کی تھی بہت پہلے اور بھی تفصیل کے ساتھ، جب میں نے اس شعر کی تشریح کی عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ایک بار پٹنے میں، تو پٹنہ بہار میں رات کا عرس تھا، رات کا پروگرام تھا، تشریح کر کے میں آیا اور اس کے بعد سو گیا۔ جب سو گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت کی خواب میں دیدار ہوا، خواب میں زیارت ہوئی سرکار اعلیٰ حضرت کی، نیند میں سویا ہوا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا، بات چیت ہوئی، ان سے دعا کی درخواست کی، اعلیٰ حضرت نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ جب صبح ہوئی میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو خواب میں دیکھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے پوچھا اعلیٰ حضرت کا امامہ شریف کیسا تھا؟ میں نے کہا کہ امامہ پہ تو غور نہیں کیا کیسا تھا، باقی جو باتیں ہوئی وہ آپ کو سناتے ہیں، سب میں نے سنا دیا، ان کا دربار بتا دیا، جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بتلا دیا۔ پھر دوسری رات جب میں سویا تو پھر اعلیٰ حضرت کو خواب میں دیکھا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے میرا امامہ نہیں دیکھا تھا، لو آج میرا امامہ دیکھ لو، تم سے لوگ پوچھ رہے تھے امامے کے بارے میں، لو آج دیکھ کر کے بتا دینا کہ میرا امامہ کیسا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمارے گھر میں کیا بات ہو رہی ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت جانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے آقا ہمارے مولا سرور کائنات کیا نہیں جانتے ہوں گے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ
اپنے دل میں نبی کی عظمت، نبی کا عشق پیدا کر لو۔ اب دوسرا ایک شعر اعلیٰ حضرت کے ایک نعت کا، جب یہ شعر علامہ اقبال کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پھڑک اٹھا۔ شعر یہ ہے: کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ جب علامہ اقبال کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا تو علامہ اقبال بے اختیار پھڑک کر کے یہ کہنے لگے کہ شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، یعنی شعر تو سب کہتے ہیں، اے لوگوں شعر تو سب کہتے ہیں، پڑھا لکھا بھی کہتا ہے، لیکچرر بھی کہتا ہے، پروفیسر بھی کہتا ہے، عالم بھی کہتا ہے، جاہل بھی کہتا ہے، تھوڑا جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی شعر کہہ دیتا ہے۔ شعر کہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اے لوگوں شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، لیکن نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ اگر نعت ہے تو احمد رضا کی نعت ہے، ورنہ اردو کی نعت میں احمد رضا سے اونچا کوئی مقام نہیں رکھتا ہے۔ سارے اردو کے نعت پڑھنے والے، نعت سننے والے اعلیٰ حضرت کی نعت سے بہترین نعت ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی، جس میں عشق مصطفیٰ ہو، جس میں نبی کی عظمت ہو، جس میں نبی کی تعظیم ہو۔ اب آپ کو بتائیں اعلیٰ حضرت کی نعت میں کیا کیا خوبیاں ہیں، چھوٹے سے وقت میں تو بڑا مشکل ہے بتانا، لیکن پھر بھی ایک نعت کا ایک لفظ قصیدہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب اس عین نور پر غور کیا کہ عین نور کیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کا سارا نور اس عین نور کا عکس ہے۔ عین نور تو مصطفیٰ کا نور ہے، ساری کائنات نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئی ہے، ساری کائنات نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جب نور کی اسپیڈ یہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں، بہت بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ نور کی اسپیڈ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر کرتی ہے۔ یہ نور جو عکس نور ہے، تو عین نور کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ تو عین نور کی اسپیڈ پھر وہی 5,31,441 کو 1,86,000 سے ضرب دے دیجئے تو 9,084 کروڑ مائل فی سیکنڈ سفر کرنے والی نور کی رفتار ہے ہمارے نبی کی۔ 1,86,000 نہیں، 9,084 کروڑ مائل فی سیکنڈ نکلتا ہے۔ گویا ہمارے نبی عین نور ہے، اور عین نور کی تو بات ہی الگ ہے۔ عین نور وہ ہوتا ہے کہ جس نور کی وجہ سے سب نور پیدا ہوا، دنیا کا سب نور پیدا ہوا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے یہ تمام اشعار جو ہیں، یہ یا تو قرآن کی یا حدیث کی تشریح ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ان کے اشعار کو سمجھنا ہوگا اور ان کے فتووں کو سمجھنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کہ عقائد کو سمجھنے کے لیے اشعار کو سمجھیے، اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھیے، اور سمجھ کر کے عشق مصطفیٰ دل میں پیدا کیجیے۔ اور خاص ایک بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کا آخری بات کہ اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا۔ سنی تو تھے، بہت سارے الگ الگ تھے، الگ الگ خانقاہوں میں، الگ الگ درگاہوں میں، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ گاؤں میں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا کہ سب کو ایک جھنڈے اور ایک مسلک کے تلے لا کے جمع کر دیا، سب کو ایک جگہ لا کے جمع کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بعد میں الگ الگ ہو گئے،
ہم کو اسی مشن کو لے کر کے چلنا ہے کہ جہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لا کر کے تمام اہل سنت کو، تمام خانقاہوں کو، تمام درگاہوں کو، تمام آستانوں کو، تمام اہل سنت کے علماء کو، تمام میلاد پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، قیام کرنے والے، چادر چڑھانے والے، اولیاء سے محبت رکھنے والے، بزرگان دین کی عقیدت رکھنے والے، نبی کی عظمت کرنے والے جتنے ہیں، سب کو ایک ہی جھنڈے تلے رہنا ہوگا، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، تبھی ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، تبھی اجتماعی طور پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے پرچم کو بلند رکھے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کو آگے بڑھانے کی ہم تمام علماء کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔